انتظار ہے۔ مریم نواز جلسہ گاہ پہنچ چکی ہیں، آپ کو مناظر بھی ہم دکھا رہے ہیں اور آپ کو تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں کہ مریم نواز جلسہ گاہ پہنچ گئی ہیں۔ اور جس طرح سے حافظ شاہد منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ۔ حافظ شاہد منیر، جیسے ہم نے ابھی اپنی ناظرین کو بریکنگ نیوز بھی دی کہ مریم نواز جلسہ گاہ میں پہنچ چکی ہیں۔ مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان تو راستے میں ہیں، ان کا خطاب کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان نے سب سے آخر میں خطاب کرنا ہے۔ اب ہمیں بتایا گیا اسٹیج کی طرف سے بلاول بھٹو پہلے خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو چونکہ پہلے شہر میں پہنچ چکے تھے، شاید کسی مشاورت کی وجہ سے محمود خان اچکزئی کے ساتھ ان کی مشاورت جاری تھی، کسی مشاورت۔ حافظ واپس آتے ہیں آپ کی طرف، ابھی آپ کو ہم مناظر دکھاتے ہیں۔ مریم نواز سٹیج پر پہنچ چکی ہیں اور اس وقت ہاتھ ہلا کر کارکنان کو وہ جواب دے رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں سٹیج پر۔ مریم نواز اس وقت سٹیج پر موجود ہے۔ ماں کی دعاؤں سے عوام میں تیرے ساتھ، میاں نواز شریف تیری عظمت۔ اللہ نے دیا، غریب نے دی دعائیں، سندھ اور بلوچ ہمارا یہ پختونخوا ہے پیارا۔ عزت اللہ نے دیا، غریب نے دی دعائیں، سندھ اور بلوچ ہمارا یہ پختونخوا ہے پیارا۔ اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، مریم نواز جلسہ گاہ پہنچ گئی ہیں۔ پی ڈی ایم کا یہ پہلا پاور شو ہے گجرانوالہ میں۔ پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کے لیے کارکنوں کی آمد کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے۔ اور حافظ شاہد منیر ہمارے بیورو چیف گجرانوالہ ہمارے ساتھ۔ بالکل حافظ، بتائیے گا، مریم نواز تو سٹیج پر پہنچ چکی ہیں اور ان کے ساتھ مزید کون کون سے رہنما ہیں سٹیج پر؟ مریم نواز سے آمد سے پہلے گجرانوالہ جناح اسٹیڈیم میں جو بڑے بڑے رہنما ہیں، ان میں خواجہ آصف، احسن اقبال، مخدوم جاوید ہاشمی، پاکستان پیپلز پارٹی کے لطیف کھوسا، یہ بڑے نامور رہنما ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف مذہبی جماعتوں کے رہنما آئے ہیں، لیکن ان کے مذہبی جماعتوں کے مرکزی قائدین میں سے ابھی کوئی بھی نہیں پہنچا۔ اس وقت جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے، ترانہ بج رہا ہے، مسلم لیگ نون کا نغمہ بج رہا ہے اور پورا اسٹیڈیم نعروں سے گونج رہا ہے۔ پارٹی رہنما کا، پارٹی قائد کی بیٹی کا بڑے بھرپور طریقے سے استقبال کیا جا رہا ہے۔ ان کی آمد کے بعد جناح اسٹیڈیم میں بہت زیادہ جوش و جذبہ دکھائی جا رہا ہے، ایک بڑے زیادہ شور ہے، بڑا لوگوں کے اندر ولولہ ہے اپنی پارٹی قائد کی بیٹی کو دیکھ کر، کیونکہ لوگ بڑی دیر سے یہاں پر انتظار کر رہے تھے کہ کب مریم نواز پہنچے۔ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے گجرانوالہ وینیو چنا گیا، کیونکہ مسلم لیگ نون کے یہاں پر 6 ایم این اے، 14 ایم پی اے ہیں۔ 2018 کے اندر مسلم لیگ نون نے یہاں سے 11 لاکھ ووٹ صرف مسلم لیگ نون نے لیا۔ ابھی ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ یہی وہ ڈسٹرکٹ تھا جہاں پر، اسی حلقے میں جہاں پہ میں کھڑا ہوں، متحدہ مجلس عمل کے مولانا قاضی حمید اللہ اور مفتی شریف ہزاروی جیتے تھے۔ یہ شہر مذہبی شہر، یہی وجہ تھی کہ اس شہر کو چنا گیا اور مسلم لیگ اسی وجہ سے اس شہر کو اپنا قلعہ کہتی رہی۔ ان کو پتا تھا کہ وہ اگر اس شہر میں جلسہ رکھیں گے، جتنی مرضی یہاں پہ رکاوٹیں آئیں، آج سارا دن پورا شہر ارد گرد سا، جناح اسٹیڈیم کا ارد گرد سارا بلاک رہا، لیکن اس کے باوجود کنٹینر لگے رہے۔ خرم دستگیر خان کی ریٹ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کنٹینر ہٹائے گئے، لیکن اس کے بعد پھر کنٹینر لگا دیے گئے۔ اس کے باوجود لوگ مختلف مشکلات کا شکار ہونے کے باوجود میلوں جناح اسٹیڈیم کے ارد گرد گھومنے کے بعد 5 نمبر اور 6 نمبر گیٹ سے لوگ داخل ہونا شروع ہوئے۔ ابھی بھی آپ میرے اکثر پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس 5 نمبر گیٹ کے اوپر
بہت زیادہ رش ہے اور اتنی ہی تعداد میں لوگ باہر کھڑے ہیں. ابھی حافظ شاہد منیر، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ گیٹ نمبر 5 پہ بھی رش ہے، جتنی تعداد میں لوگ اندر موجود ہیں اسٹیڈیم میں اتنی تعداد میں لوگ باہر بھی موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کون سے بڑے بڑے رہنما اس وقت موجود ہیں اگر اسٹیج کی بات کی جائے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو تو دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے صرف لطیف کھوسا کو کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ وہ اسٹیج پر چڑھیں. اس کے علاوہ چونکہ یہاں پر ان کے پاس کوئی ایسا رہنما نہیں ہے. ایک سٹی کی قیادت ہے، ضلع کی قیادت ہے اور وہ پنڈال میں آئے ہیں. ان کے لیے اسٹیج کے اوپر کوئی انتظام نہیں کیا گیا کیونکہ کافی عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر کافی سارا قبر الزمان قاہرہ ہی زیادہ تر جیتتے تھے یا ان کا بھائی جیتتا تھا. وہ بھی اب سیٹ ان کے پاس نہیں ہے. تو اس پورے خطے میں گجرانوالہ ریجن کی جو 21 قومی اسمبلی کی اور 42 کے قریب 46 کے قریب جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، اس میں کوئی بھی سیٹ پورے ریجن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ بلاول بھٹو گجرانوالہ کے اندر آمد ہوئی ہے. 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو یہاں پر اسی اسٹیڈیم میں آئے تھے اور یہی وہ تاریخی مقام تھا جہاں ذوالفقار علی بھٹو نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے اپنا کوڈ پھینک دیا تھا. اس کے بعد پاکستان گجرانوالہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو 88 کے اندر جب آئی تھی تو یہ ایک رش تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی وہ سیاستدان ہیں جن کو جناح اسٹیڈیم کی سیاست نصیب نہیں ہوئی، یہاں پر وہ جلسہ نہیں کر سکی. ورنہ بھٹو صاحب، جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف، عمران خان، جنرل مشرف، اس کے علاوہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، جتنی بھی پارٹیوں کے رہنما ہیں یہاں پر وہ خطاب کر چکے ہیں. اور یہ خطاب اس سے قبل 2018 کے اندر جو جلسہ ہوا تھا مسلم لیگ نون کا، اس کے اندر پنڈال بھرا تھا لیکن اسٹیج وکٹ کے قریب تھا. اس دفعہ جو اسٹیج ہے وہ مین پویلین کے قریب لگایا گیا ہے. محتاط اندازے کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو لوگ اسٹیڈیم کے اندر موجود ہیں ان کی تعداد 21 سے 25 ہزار کے قریب موجود ہے جو اسٹیڈیم کے اندر ہیں. صبح جو بنایا گیا تھا SOP اس کے مطابق اگر ہوتے تو 21 ہزار تھے، لیکن چونکہ لوگ بڑے جیم پیک ہیں، لوگوں کے اندر بڑا ولولہ ہے، بڑا جوش ہے. تمام پارٹیاں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک اسٹیج کے اوپر اکٹھے ہوئی ہیں. اچھا حافظ شاہد، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو اسٹیڈیم ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، آپ کا یہ اندازہ ہے کہ 20 سے 25 ہزار لوگ اس وقت اسٹیڈیم میں موجود ہیں، تو ابھی تو 2 مزید بڑے قافلے آنے ہیں، مولانا صاحب کا بھی، بلاول بھٹو نے بھی یہاں پر پہنچنا ہے. تو اس وقت جو مینجمنٹ ہے وہ اس متعلق ہمیں اپڈیٹ کریں. جس طرح آپ نے بتایا کچھ گیٹ بند ہیں، کچھ کھولے گئے، کچھ کنٹینرز لگا دیے گئے، تو کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ مزید کوئی مشکلات دیکھنی پڑیں گی ان قافلوں کو جو یہاں پر پہنچ رہے ہیں؟ جمیل نہیں، بالکل جہاں جہاں پہ مرکزی قائدین آ رہے ہیں وہاں سے کنٹینر ہٹائے جا رہے ہیں کہ بلاول جیسا نام پہلی دفعہ گجرانوالہ میں آیا ہے، ان کی سیکیورٹی تھریٹس ہیں، ان کے بڑے معاملات ہیں، ان کو بھرپور پروٹوکول سے ہر جگہ سے گزارا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کنٹینر لگائے جا سکتے ہیں. اسی طرح جو مریم نواز پہنچی ہیں تو ان کے راستے سے کنٹینر ہٹا لیے گئے ہیں کیونکہ صبح کہا گیا تھا کہ مریم نواز کا جو قافلہ آئے گا اس کے ساتھ کرین موجود ہوگی. اسمعي، ضغطت على اسم سويات من 10 اللي يضغطون عليك. اس لیے ایک سیکیورٹی رسک کی وجہ سے، دوسرا انہوں نے چونکہ گجرانوالہ کے اندر آج ایڈیشنل سیشن ٹھیک ہے حافظ شاہد منیر، واپس آپ کی طرف آئیں گے، اپڈیٹس لیں گے. ابھی آپ کو ہم براہ راست خطاب کر رہے ہیں احسن اقبال، وہ سنواتے ہیں. لے کر 2013 تک 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی لگی اور ہمارے قائد نے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کے اندھیرے ختم کیے. آپ کے ڈویژن کے ایک اور سپوت خواجہ آصف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے بھی انرجی کے اندر حصہ ڈالا اور پاکستان سے اندھیرے ختم ہوئے. ہر روز دہشت گرد بم پھٹتا تھا، ہماری قوم لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئی تھی اور نواز شریف نے مسلح افواج کو کہا کہ اب آپ نے امریکہ کے ڈالر نہیں لینے، جو کچھ ہوگا اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہم آپ کو دیں گے، لیکن دہشت گردی ختم کریں گے. 500 ارب روپیہ آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد کو دیا اور ملک میں دہشت گردی ختم کر کے دکھائی. میرے بھائیوں،
मुझे बताओ कि नवाज शरीफ के 5 सालों में आटा 32-34 रुपए किलो मिलता था कि नहीं मिलता था?